اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا یضل ربی ولا ینسا۔ قید موسم سے طبیعت رہی آزاد اس کی، قید موسم سے طبیعت رہی آزاد اس کی، کاش گلشن میں سمجھتا کوئی فریاد اس کی۔ مفتی رفیع عثمانی صاحب کا کلپ شیعت کے حوالے سے کافی گردش میں رہا، یہاں تک کہ ان کو بیان کی وضاحت دینا پڑی۔ وہ دونوں کلپ اپنی مختصر بات کے بعد آپ سن لیں، انشاءاللہ میں ان کو سناؤں گا کہ جو انہوں نے بات کی، پھر اپنی بات کی وضاحت کی شیعت کے حوالے سے۔ یہ کلپ ریکارڈ کروانا کسی کی دل آزاری کرنا مقصود نہیں، بلکہ مفتی صاحب کے علمی دبدبے، وقار، تفقہ فی الدین کے بارے میں بتلانا مقصود ہے کہ ان کا اپنا موقف تو آپ نے سن ہی لیا، اور ان کے ادارے کا شیعت اور رافضیت کے بارے میں موقف کیا ہے، اس سے طالبان علوم نبویہ کو کیا سیکھنے کی ضرورت ہے۔ حالانکہ اس واقعے پر ایک عجیب بدذوقی کا عالم ہے، چہار سو انارکی، افراتفری کا دورہ ہے، انا پرستی اور خود سری کا راج ہے۔ میں خدائی فوجدار ہوں اور میرا فرمایا ہوا مقدس صحیفہ میرا قول ہے، میں ذل سبحانی ہوں اور میری سوچ ملکوتی ہے، فلانے کو عقل کل مانوں اور دیگر جتنی بھی قابل دست دراندازیاں و دست درازی جانوں، میری مرضی میری دادا گیری۔ اب ایک بزرگ کی باتوں پر ادھم جو مچی رہی، جس کے منہ میں جو آیا اگلتا رہا، اور پھر گویا ہر سو گٹر ابلتے رہے اور بدبو پھیلتی رہی۔ ایک طوفان بدتمیزی تھا اور بے تکے فتووں کا بازار جو تھا نا وہ گرم تھا، اور حال یہ تھا کہ مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی۔ سیدھی سی بات ہے کہ میں مسلمان ہوں، نبی آخر الزمان میری کل کائنات ہیں، میری سب ہستی اسی کی طفیل ہے، آپ کے گھر والیاں کتاب الہی کی روح سے میری مائیں ہیں، اور ازواج امہات جو ہے نا وہ ماؤں سے بھی بڑھ کر ہیں، وہ ازواجہ امہاتہم، میرے نبی کے دوستوں سے جو ہے نا میرا تقدس کا رشتہ ہے، اور میں حلالی خاندانی مسلمان ہوں۔ اب میری ماں اور میرے باپ کو گالی دینے والا، ان کی آبرو سے کھیلنے والا اور میرے جذبات کا خون کرنے والا میرا سب سے جو ہے نا وہ بڑا مجرم ہے۔ غیور بیٹے کو اپنی ماں کے شاتم و گستاخ کے دھرم سے کوئی غرض نہیں ہوتا، چاہے اب وہ ایرانی ہو یا تورانی، ہندی ہو یا رومی، کافر ہو یا زندیق، توحید کی نفی کرتا ہو یا آخرت کا انکار، وہ تو بس دشمن ہے۔ اور ایک بیٹا یہی سوچتا ہے، کیونکہ وہ اپنے ماں باپ کا بیٹا ہے، کوئی ریاست کا مفتی نہیں۔ بیٹے کا مسئلہ جذبات کا ہے، جبکہ مفتی اور قاضی کا جو مسئلہ ہے نا وہ جذبات کا نہیں ہے، وہ جذبات سے بالکل خالی ہوتا ہے، وہ دلائل، شواہد اور ثبوتوں پر جو ہے نا وہ فیصلہ کرتا ہے، امن عامہ اور مفاد عامہ کا خیال رکھتا ہے۔ قید موسم سے طبیعت رہی آزاد اس کی، کاش گلشن میں کوئی سمجھتا فریاد اس کی۔ اب حضرت مفتی جو رفیع عثمانی صاحب ہیں، ان کی عمر تقریباً 80 سال سے اوپر ہے۔ آپ کو فقہ و فتویٰ سے وابستہ ہوئے نصف صدی سے اوپر گزر چکا ہے۔ شیعہ سے متعلق ان کا موقف یہ کوئی نیا نہیں ہے بلکہ پرانا ہے، جن کو حالانکہ مفتی رفیع عثمانی صاحب کو مسلم شریف میں کتاب الایمان جیسے نازک اور انتہائی نازک پڑھاتے ہوئے تقریباً نصف صدی ہو گئی ہے، سالہ سال سے بخاری شریف کی کتاب الایمان کا درس بھی دے رہے ہیں، جو دنیا بھر میں اپنی علمی قابلیت کا لوہا منوا چکے ہیں، جن کو عوام و خاص میں مفتی اعظم کے لقب سے جانا جاتا ہے، جو علم و عمل کے پہاڑ ہیں، تفقہ فی الدین و تدبر میں ثانی نہیں رکھتے، جن کے تقوی اور للہیت، حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و اصحاب میں کوئی کلام نہیں، جن پر وقت کے اولیاء، ان کے شیخ والد رحمہ اللہ نے اور دنیا بھر کے علماء اعظام نے اعتماد فرمایا، اور بے شک و شبہ وقت کے ایسے ولی جو حالات و واقعات پر گہری نگاہ رکھتے ہیں۔ اب ہمارا ان کے ساتھ سب سے جو بڑا مسئلہ ہے کہ ہم اپنے اکابر سے فقط وہ سننا چاہتے ہیں جو ہمارے مزاج سے میل رکھتا ہو۔
اس سے معلوم ہوا کہ عموماً جو کہا جاتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں اکابر پرستی ہے، یہ مفروضہ قطعاً غلط ہے، بلکہ معاشرہ اصاغر پرستی کا شکار ہے، کیونکہ اکابر کوشش کرتے ہیں کہ اصاغر کے رنگ سے ہم آہنگ بات کریں، اگرچہ خود اس کو غلط ہی کیوں نہ سمجھتے ہوں۔ حساس مذہبی معاملات میں اس لیے اکثر و بیشتر مذہبی اکابرین کی طرف سے اصولی اور دو ٹوک جو ہے نا وہ موقف نہیں آتا، بلکہ چونکہ چنانچہ میں لپٹی ایک موقف نما چیز جو ہے نا وہ سامنے آ جاتی ہے۔ اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جمہور علماء نے شیعہ اور روافض کو الگ الگ کیٹیگریز میں رکھا ہے، اور بعض علماء سے ہٹ کر مطلق کفر کی بجائے وہ چند بنیادی عقائد بتا دیے جس کا کرنے والا کافر کہلائے گا، چاہے اب وہ دیوبندی ہو، بریلوی ہو، اہل حدیث ہو یا کوئی بھی ہو۔ اب سب سے پہلے شیعہ اور روافضیت کو سمجھیں، پھر اس کے بعد دارالعلوم کراچی ہی کے فتاویٰ کو دیکھیں تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ مفتی رفیع عثمانی صاحب نے جو توجیہ بیان کی ہے اس سے ان کا مطلب اور مراد کیا ہے۔ اب شیعہ کس کو کہتے ہیں؟ متقدمین نے جو شیعت کی تعریف کی ہے کہ شیعہ انہیں کہا جاتا تھا جو صرف تفضیل علی کے قائل تھے، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فضیلت دیتے تھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، مگر اس کے باوجود وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برحق امام اور صحابی سمجھتے تھے۔ پھر انہی میں سے کچھ نے غلو کیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شیخین یعنی حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بھی فضیلت دے دی، اگرچہ یہ بھی شیخین کو برحق امام اور صحابی سمجھتے تھے، مگر وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان سے فضیلت دیتے تھے۔ اب یہ بات اہل سنت کے ہاں غلط تو ہے، مگر زیادہ سے زیادہ اس کو اہل سنت کے ہاں بدعت کے زمرے میں یہ بات لائی جاتی ہے۔ یہی وہ شیعہ ہیں جن کی روایات بھی صحیح ستہ میں موجود ہیں۔ مفتی رفیع عثمانی صاحب نے بھی اسی تناظر میں شیعوں کو مسلمان اور بھائی کہا، اب چاہے وہ پاکستان میں ہوں یا پاکستان سے باہر، ایسے شیعہ کسی کے ہاں بھی جو ہے نا وہ کافر نہیں ہیں۔ اب دوسری چیز روافض کون ہیں؟ تو اوپر جو مذکورہ بالا شیعوں میں سے کچھ نے جب مزید غلو اختیار کیا، بہت زیادہ غالی ہو گئے، تو ان کا جو پھر نام جو ہے نا وہ بدل کر رافضی ہو گیا اور وہ روافض کہلانے لگے۔ اپنی اصل کے اعتبار سے چونکہ یہ شیعوں سے ہی نکلے تھے، اس لیے متاخرین نے انہیں شیعہ بھی جو ہے نا وہ اس کو کہہ دیتے ہیں، جبکہ در حقیقت یہ شیعہ نہیں، یہ روافض ہیں۔ انہیں روافض کا نام اس وقت دیا گیا جب زید بن علی سے ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے ان کے لیے رحمت کی دعا کی، یعنی رحمہم اللہ کہا۔ اس پر کچھ لوگوں نے ان کا انکار کیا تو زید بن علی نے ان سے کہا، رفضتمونی، تم نے میری بات کا انکار کیا ہے۔ یہیں سے ان کا نام روافض پڑ گیا، کیونکہ انہوں نے زید بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ اب یہی روافض تحریف قرآن اور عقیدہ امامت کے قائل ہیں، صحابہ اور شیخین پر سب و شتم کرتے ہیں، ان کی تکفیر کرتے ہیں، ازواج مطہرات پر لعن طعن جیسے باطل اور کفری عقائد رکھتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس طرح کے کفری عقائد رکھنے والا مسلمانوں کے کسی بھی مکتب فکر کے ہاں مسلمان نہیں ہے، خود اصل شیعوں کے ہاں بھی نہیں۔ مفتی رفیع عثمانی صاحب نے بھی کبھی یہ نہیں کہا کہ روافض مسلمان ہیں، البتہ اب متاخرین اور خود روافض بھی اپنے آپ کو شیعہ کہہ دیتے ہیں۔ نام کے اسی اشتراک اور متقدمین و متاخرین کے اطلاق میں فرق کی وجہ سے پھر شیعوں کے کافر ہونے اور نہ ہونے کی بحث نے پھر جو ہے نا وہ جنم لیا۔ اب اگر آپ کو معلوم ہو کہ دارالعلوم کراچی کے دارالافتاء پر اگر آپ نظر دوڑائیں تو اس کا فتویٰ برصغیر پاک و ہند کے ساتھ ساتھ عرب و عجم میں بھی مانا جاتا ہے۔ اس کے دارالافتاء نے اپنی آراء، فتوی حالات، گردش زمانہ اور وقت کی رفتار نے ان کو جو ہے نا بہت پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ انہی فتاوی جات میں سے دو کا ذکر کروں گا کہ جس میں ادارہ حاضہ کا موقف بتلاتا ہے کہ وہ کیا فرماتے ہیں اس بارے میں، اور دارالعلوم کراچی کا فتویٰ ان کے بارے میں کیا ہے، اور دارالافتاء جو دارالعلوم کراچی کا ہے ان کے فتویٰ کی کتنی اہمیت ہے، صرف برصغیر و پاک و ہند میں نہیں، عرب و عجم میں بھی، کیونکہ ان کا تو ہر چیز میں فقہ اور اسلامی علوم جتنے بھی ہیں، چاہے دنیا کے جو حالات بدل رہے ہیں اس کے وجہ سے اس حوالے سے ان کا کتنا علم ہے اور کس حوالے سے وہ کام کر رہے ہیں اور وہ کس رفتار سے دنیا کے ساتھ چل رہے ہیں۔ اور یہ واحد دارالعلوم ہے کہ جن کو اپنے دیے فتاویٰ پر بہت
کم الا قلیل کوئی رجوع کرنا پڑا، کیونکہ یہ وقت کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں اور زمانے کے لحاظ سے چل رہے ہیں۔ تو ان کا جو شیعہ کے حوالے سے جو فتویٰ ہے، اور تو بہت سارے فتاوی جات، ان میں سے میں آپ کو دو کے بارے میں بتاتا ہوں کہ ایک صاحب نے فتویٰ نمبر جو ہے نا وہ 706 ہے کہ پوچھا کہ مفتی صاحب کیا شیعہ اور سنی کا نکاح جائز ہے؟ تو دارالعلوم کراچی نے جو فتویٰ جاری کیا اس میں یہ واضح طور پر یہ لکھا کہ جو شیعہ ضروریات دین میں سے کسی چیز کے منکر ہوں، جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ خدا معبود مانتے ہوں، قرآن کریم کو تحریف یا تبدیل شدہ مانتے ہوں، حضرت ابو بکر صدیق کی صحبت قرآنی کا انکار کرتے ہوں، اس بات کے قائل ہوں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے وحی لانے میں غلطی ہوئی ہو، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر لگائی تہمت کو صحیح مانتے ہوں، یا کوئی اور ایسا عقیدہ رکھتے ہوں جو قرآن کریم کے صریح خلاف ہو، تو ایسے شیعہ جو ہے نا وہ کافر ہیں، اور ان کے ساتھ کسی مسلمان کا نکاح ہرگز جائز نہیں۔ اور اگر کسی ایسے شیعہ سے کسی مسلمان عورت کا نکاح کر دیا گیا تو نکاح ہی منعقد نہیں ہوگا۔ اور اگر کوئی شیعہ مذکورہ عقائد میں سے کسی کفریہ عقیدہ کا تو قائل نہ ہو، لیکن وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر فضیلت دیتا ہو اور نعوذ باللہ صحابہ کرام کو برا بلا کہتا ہو، تو ایسا شخص کافر تو نہیں لیکن فاسق اور گمراہ ہے اور اہل سنت والجماعت سے خارج ہے، اور ایسا شیعہ لڑکا بھی سنی مسلمان لڑکی کا دینی اعتبار سے جو ہے نا وہ کفر نہیں ہے۔ اس طرح ایک اور فتویٰ میں دارالعلوم کراچی نے لکھا ہے کہ جو شیعہ کفریہ عقائد رکھتے ہوں، جیسے قرآن کریم میں تحریف کے قائل ہوں، شیخین کو کافر کہتے ہوں، عقیدہ بدا کے قائل ہوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پاک دامن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پاک دامن نہ سمجھتے ہوں، یا یہ عقیدہ رکھتے ہوں کہ نبوت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بجائے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے غلطی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی، تو جو شیعہ درجہ بالا عقائد میں سے کوئی عقیدہ رکھتے ہوں ان کے کفر میں کوئی شبہ نہیں، اور جو شیعہ اس قسم کے کوئی عقائد نہ رکھتے ہوں وہ کافر نہیں، فاسق ہے۔ یہ دارالعلوم دارالافتاء کراچی کا فتویٰ ہے، جن پر مفتی تقی عثمانی، مفتی رفیع عثمانی صاحب اور دیگر جو دارالعلوم کے بڑے مفتیان کرام ہیں ان کے دستخط موجود ہوتے ہیں۔ اور خود مفتی محمد شفیع صاحب جو ان کے والد گرامی ہیں، جواہر الفقہ میں اسی مفہوم کے ساتھ انہوں نے شیعہ کے کفر، جو شیعہ ان عقائد کا جو ہے جو یہ عقائد رکھتے ہیں ان کے کفر کا بتایا ہے۔ اب حقیقتاً رائے کا اختلاف ممکن ہے، بشرطے کہ اتنا ہی علم، تجربہ، تربیت، اصولوں پر گرفت اور تفقہ فی الدین وغیرہ بھی نصیب ہو، اور ساتھ ساتھ اختلاف رائے کے آداب سے واقفیت بھی ہو۔ نیز یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ یہ کوئی نیا موقف نہیں، بلکہ جامعہ دارالعلوم کراچی کے اکابرین نیز دیگر معتمد دارالافتاء اور بے شمار دیگر مفتیان اعظام و علماء کرام کا یہی موقف رہا ہے۔ مذکورہ معاملے میں جن حضرات کو مدلل تفصیلات درکار ہوں وہ دارالافتاء، دارالعلوم کراچی وغیرہ کے فتاوی، نیز علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ ان جیسے دیگر محققین و عاشقان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتب کا مطالعہ فرما سکتے ہیں۔ اور آخر میں پھر وہی بات کہ خدا را ان بزرگوں کی ناقدری جو ہے نا وہ نہ کرے۔ یہ گنتی کے چند ہی بزرگ اور مفتیان اعظام ہیں جو امت مسلمہ کا اثاثہ ہیں، اس نعمت کی قدردانی کریں، کیونکہ اب ابن تیمیہ، مجدد الافسانی، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ جیسے بزرگوں نے دوبارہ واپس نہیں آنا۔ یہی ہمارے اس دور کے اولیاء اور بزرگان دین ہیں۔ اللہ تعالیٰ علماء حق کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پر سلامت رکھے اور ان کی مخالفت سے ہمیں ہمیشہ محفوظ رکھے، ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور ہماری عقلوں اور جذبات کو شریعت کے تابع فرمائے۔ اور ساتھ میں جو مفتی صاحب نے یہ فرمایا کہ پاکستان بنانے میں یہ ہمارے ساتھ تھے، یا عقیدہ ختم نبوت میں ہمارے ساتھ یہ تھے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو معتدل شیعہ ہیں وہ ختم نبوت کے بھی قائل ہیں، دین کے اساس جو بنیادی اساس ہیں، بنیادی عقائد ہیں، معتدل شیعہ وہ اس چیز کے قائل ہیں۔ ہاں، جو اس چیز کا قائل نہیں ہے، عقیدہ امامت میں وہ ختم نبوت کو بھی کراس کر جاتا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خدا سے بھی بڑھ کر بیان کرتا ہے،
ٹھیک ہے نا، کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی خدا کا خالق ہے نعوذ باللہ، جیسے کہ کچھ غالی روافظ نے یہ چیزیں بیان کی. اسی طرح کوئی اگر یہ عقیدہ بدع کا قائل ہے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ سے بھول چوک ہو جاتی ہے، جبکہ قرآن مجید واضح الفاظ میں یہ کہتا ہے کہ لا یضل ربی ولا ینسا، کہ آپ کا رب جو ہے نا، وہ میرا رب کبھی بھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب وہ بات ہوئی کہ میرا رب نہ تو کبھی بھٹکتا ہے اور نہ ہی اس کو کبھی بھول ہوتی ہے. تو قرآن مجید کی تو ایک آیت کا ایک لفظ کا انکار بھی جو ہے نا وہ کفر کے درجے میں لے جاتا ہے. تو ان جیسے جو روافظ کے عقائد ہیں، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ معبود برحق قرار دے دیتے ہیں، تو ان کے بارے میں تو دارالعلوم کراچی کا بھی واضح فتویٰ موجود ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا ہے. لیکن اگر معتدل شیعہ حضرات وہ موجود ہیں اور سخت موجود بھی ہیں، انہوں نے ختم نبوت کے سلسلے میں بھی علماء کرام کا ساتھ دیا ہے، تو وہ اگر معتدل ہیں، ان کے یہ عقائد نہیں ہیں، تو ان کے بارے میں تو کوئی بھی ان کو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ وہ کافر ہیں. ٹھیک ہے. اب ہاں رہی یہ بات کہ پاکستان بنانے میں ہمارے ساتھ تھے، تو یہ کوئی دلیل شرعی اور دلیل نقلی تو ہے نہیں، ٹھیک ہے نا. لیکن اگر ان کا شیعوں کا اور مفتی رفیع عثمانی صاحب کا اس بارے میں جو موقف ہے وہ یہی ہے کہ انہوں نے جو پاکستان بنانے کا ساتھ دیا وہ اسی وجہ سے دیا کہ مسلمان علیحدہ سے عبادت کریں، ان کی اپنی علیحدہ جگہ ہو، اپنا ملک ہو، تاکہ وہ ہندوؤں سے ہٹ کر اور ان کی غلامی سے ہٹ کر مسلمانوں کے علیحدہ ملک ہو، وہاں پر عبادت کر سکیں، مسلمانوں جیسی عبادت کر سکیں. تو پھر تو مفتی صاحب کا یہ کہنا بجا ہے کہ انہوں نے بھی اسی لیے یہ ملک حاصل کرنے کے لیے کوشش کی تھی کہ شیعہ جو معتدل شیعہ ہیں، ہم مسلمان ہیں، سنی مسلمان ہیں، ہر کوئی اپنے طریقے سے آزادانہ طریقے سے عبادت کر سکے. باقی جن کے جو عقائد غلط ہیں، جن کا دارالعلوم کراچی نے بھی واضح طور پر جو کہ جیسے میں نے اپنے آپ کو ان کے فتاوی جات سے بتایا، ان کے فتاوی جات کی موجودگی میں غلط عقائد ہیں، چاہے وہ کسی کے بھی وہ عقائد ہیں، چاہے وہ دیوبندیوں کے عقائد میں سے ہو، چاہے بریلویوں میں سے ہو، اہل حدیث میں سے ہو، یا روافظ میں سے ہو، یا کسی کے بھی عقائد اگر ان سے ملتے جلتے ہیں، تو ان کے بارے میں سب علماء کا یہی فتویٰ ہے کہ وہ کفر میں داخل ہو جاتے ہیں، چاہے کہ وہ صرف شیعہ ہی کیوں نہ ہوں. اب آپ پہلے وہ کلپ سن لیں جو مفتی رفیع عثمانی صاحب نے فرمایا، پھر اس کے بعد اسی کلپ کے بعد اس کی وضاحت بھی سن لیں، اور مجھے دیں اجازت. السلام علیکم. ہمارا مسلک یہ ہے کہ مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق رہے. شیعہ بھی مسلمان ہیں، وہ بھی ہمارے بھائی ہیں. اکثر کچھ شیعہ تو ایسے ہیں جو کافر درجے میں پہنچ گئے، لیکن وہ پاکستان میں جو شیعہ ہیں ان کو ہم کافر نہیں کہتے، مسلمان ہیں، ہمارے بھائی ہیں. پاکستان بنانے میں ہمارے ساتھ شریک تھے. انہوں نے ووٹ پاکستان کے حق میں دیا تھا، اور جتنے جہاد پاکستان میں بھارت کے خلاف ہوئے، مسلمانوں نے اور سنیوں نے اور شیعوں نے اس کے اندر مل کر مقابلہ کیا. قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے میں سنی اور شیعہ دونوں برابر شریک تھے. دونوں نے پوری کوشش کی کہ قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے. تو بہت ساری چیزوں میں وہ ہمارے ساتھ شریک ہیں. وہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، لیکن یاد رکھیے اپنا مسلک چھوڑو نہیں، دوسروں کا مسلک چھیڑو نہیں. ہمارا طریقہ یہ ہے. دشمنان اسلام اس کی کوشش میں رہتے ہیں کہ شیعہ سنی فسادات ہو جائیں. جب کبھی بھی اسلام کے بول بالے کی نوبت آئی ہے اور اسلام کے کام میں ترقیاں ہوئی ہیں، دشمنوں نے شیعہ سنی جھگڑے کھڑے کیے. ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں اسلام کا کام بڑی تیزی سے بڑا اچھا شروع کیا، لیکن انہوں نے شیعہ سنی جھگڑے شروع کر دیے. اس میں غیر مسلم ممالک بھی شریک ہو گئے اور انہوں نے پورے ملک میں فسادات پھیلا دیے. شیعہ سنی فسادات ہو گئے. اس سے بچیں، اس سے بالکل احتیاط کریں. مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنا حرام ہے اور مسلمانوں میں لڑائی کرنا سخت گناہ ہے. اس سے بچنے کا اہتمام کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شیعہ فرقے کے بارے میں دارالفتاء جامعہ دارالعلوم کراچی سے تمام قیود و شرائط کے ساتھ جو فتویٰ جاری ہوتا ہے، در حقیقت وہی اس مسئلے کے بارے میں
میرا اور جامعہ دارالعلوم کراچی کا موقف ہے۔ جہاں تک میری حالیہ تقریر کا تعلق ہے تو اس کے سیاق و سباق سے یہ بات واضح ہے کہ اس کا مقصد یہ بتانا ہے کہ محرم کے زمانے کو لڑائی جھگڑے اور قتل و قتال کا ذریعہ بنانے سے اجتناب لازم ہے، تاکہ دشمنان اسلام اختلاف اور جھگڑوں کی بنیاد پر شیعہ اور سنی فرقوں کے درمیان اشتعال انگیزی اور لڑائی جھگڑے پیدا کر کے اپنے مذموم مقاصد حاصل نہ کریں۔ ہمارا فتویٰ یہ ہے کہ علی الاطلاق تمام شیعوں کی تکفیر درست نہیں، کیونکہ عقیدے کے لحاظ سے شیعوں کی مختلف قسمیں ہیں۔ ان میں جو شیعہ کفری عقائد رکھتے ہوں، مثلا قرآن کریم میں تحریف کے قائل ہوں، یا یہ عقیدہ رکھتے ہوں کہ حضرت جبریل علیہ السلام سے وہی لانے میں غلطی ہوئی ہے، یا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تہمت لگاتے ہوں، یا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو معبود مانتے ہوں، ان کے کفر میں کوئی شبہ نہیں۔ لیکن یہ بات کہ تمام شیعہ یہ یا اس قسم کے کافرانہ عقائد رکھتے ہیں تحقیق سے ثابت نہیں ہوئی، اور کئی شیعہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری مذہبی کتاب الکافی یا اصول الکافی میں جتنی باتیں لکھی ہم ان سب کو درست نہیں سمجھتے۔ دوسری طرف کسی کو کافر قرار دینا چونکہ نہایت سنگین معاملہ ہے، اس لیے اس میں بے حد احتیاط ضروری ہے۔ اگر بالفرض کوئی تقیہ بھی کرے تو وہ اپنے باطنی عقائد کی وجہ سے عند اللہ کافر ہوگا، لیکن فتویٰ اس کے ظاہری اقوال پر ہی دیا جائے گا۔ اس لیے 1400 سال میں علماء اہل سنت کی اکثریت شیعوں کو علی الاطلاق کافر کہنے کے بجائے یہ کہتی آئی ہے کہ جو شیعہ ایسے کافرانہ عقائد رکھے وہ کافر ہے، اور یہی طریقہ بیشتر اکابر علماء دیوبند کا رہا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ شیعوں کی گمراہی میں کوئی شبہ ہے۔ جن شیعوں کو کافر قرار دینے سے احتیاط کی گئی ہے بلا شبہ وہ بھی سخت ضلالت اور گمراہی میں ہیں۔ ان کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔